بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره نحو له علی الف درہم اعترافا ویسمى تأکیدا لنفسه۔ یہاں ایک اور صورت بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں پر قیاسی طور پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ نہیں آ رہی تو قریب قریب ہو جائے۔ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق ایک جملے کا مضمون واقع ہو۔ مضمون کے بارے میں کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جملے کے مضمون سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جملے میں پائے جانے والا مصدر، اس کو مضاف بنا لیا جائے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، یا پھر وہ خبر میں واقع ہو تو اس کو منسوب کر لیا جائے منادہ کی طرف، تو یہ مضمونی جملہ ہے۔ تو ایک جملہ ہے، اس جملے کا جو مضمون ہے مفعول مطلق کا بھی وہی معنی ہے، مفعول مطلق کا بھی وہی معنی ہے۔ تو کیا صورت ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق ایک جملے کا مضمون واقع ہو، اور اس جملے کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے مضمون میں صرف وہی بات پائی جا رہی ہے، اس مضمون کے علاوہ کسی اور مضمون کا احتمال نہیں ہے۔ بس اتنی صورت ہے، صورت کی وضاحت اتنی ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق، یعنی مفعول مطلق کا جو معنی ہے، مفعول مطلق جس معنی کو ادا کر رہا ہے بعینہ ہی وہی معنی اس سے پہلے والے جملے کا بھی ہے، اس کے مضمون کا بھی ہے۔ تو دوبارہ سن لے کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق مضمونی جملہ واقع ہو اور اس جملہ کا اس مضمون کے علاوہ کوئی اور احتمال نہیں ہے، اس کا کوئی اور مقصد، کوئی اور مضمون، کوئی اور احتمال اس کا نہیں نکل سکتا، تو بس اس مقام پر مفعول مطلق سے اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کو، یہ جو قسم ہے مفعول مطلق کی، اس کو تأکید لنفسی ہی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تأکید لنفسی۔ جب سے تمہاری کلاس تبدیل ہوئی ہے تم لوگوں نے کربلا بنایا ہوا۔ کیا بنایا ہوا ہے؟ کربلا بنایا ہوا ہے۔ امیر صاحب کو پہلے بھی 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ کربلا نہ بنائے، وہ گزر چکے ہیں۔ جی سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ میرے اور امیر صاحب کے درمیان کی بات ہے، آپ اس میں درمیان میں نہ آئیں۔ تو اس کو بولتے ہیں تاکید لنفسی ہی۔ اٹھ جا۔ اس کو بنایا کس نے امیر ہے جو اتنی بات بھی نہیں سمجھ پاتا؟ جی اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو تاکید لنفسی ہی بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں تاکید لنفسی ہی؟ اس وجہ سے کہ جب آپ نے پڑھا ہے کہ جی ایک معنی آ جائے بعینہ ہی آگے بھی وہی معنی ہو، ایک لفظ آ جائے بعینہ ہی آگے وہی لفظ آ جائے، جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن زیدن، جاءنی زیدن زیدن، تو اب یہاں پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی پہلا وہ مؤکد ہے اور دوسرا اس کی تاکید کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے اس کی مثال ہم پڑھیں گے تو جو پہلے والا جملہ ہے اس کا مضمون بھی وہی ہے، جو مفعول مطلق ہے اس کا معنی اور مفہوم بھی وہی ہے، تو گویا کہ ایک چیز کو 2 مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے کا معنی بعینہ ہی دوسرے کا معنی ہے، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ جو مفعول مطلق ہوگا یہ تاکید کے لیے تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن تاکید چونکہ ماقبل والا معنی بعینہ ہی اسی کا اپنا ذاتی معنی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم بولتے ہیں تاکید لنفسی ہی۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تاکید لنفسی ہی۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں۔ مثال اس کی ہے لہو علی الف درہم اعترافا، لہو علی الف درہم اعترافا، لاسامہ علی الف درہم اعترافا، اسامہ کے مجھ پر کتنے ہیں؟ 1000 درہم ہے، میں 1000 درہم کا اعتراف کر رہا ہوں، اعترافا۔ لہو علی الف درہم، یہ آپ پڑھ چکے ہو اس میں فقہ کی کتابوں میں، اگر کوئی
اس طرح یوں کہہ دے لہو علی الف درہم، ہاں لہو کہہ دے، لام کہہ دے اور آگے علا کہہ دے، علا الزام کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ اس انسان نے اپنے اوپر کسی کے حق ہونے کا اعتراف کیا ہے، گویا کہ اس انسان نے اپنے اوپر 1000 واجب ہونے کا اعتراف کر لیا۔ تو لہو علی الف درہم سے کیا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے اوپر اسامہ کے 1000 روپے یا 1000 درہم واجب ہے۔ اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اعتراف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں اعتراف ہو رہا ہے، سنو بعد میں پکڑ لے۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا اعترافاً، اس کے بعد پھر کیا کہہ دیا؟ تو جو لہو علی الف درہم کا معنی ہے، جو اس کا مضمون جملہ ہے، اور وہ مضمون جملہ اس کا کیا بننا ہے؟ اپنے اوپر اعتراف کرنا، وہی معنی آگے اعترافاً سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو لہو علی الف درہم کا معنی بھی اعتراف ہوا 1000 کا، اور اعترافاً کا معنی بھی کیا ہوا؟ اعتراف ہی ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو اعترافاً جس معنی کو بیان کر رہا ہے وہی معنی لہو علی الف درہم کے مضمون کا بھی ہے، اور لہو علی الف درہم کے اندر اعتراف والے معنی کے علاوہ کسی اور مضمون کا احتمال ہے؟ کوئی یہ کہہ دے عدالت میں جا کر کہ جی لہو علی الف درہم، ہاں پھر وہ کہہ دے کہ نہیں یہ تو میں نے ویسی گپ شپ میں کہہ دیا، میں نے نہیں دینے اس نے دینے، تو اس احتمال کو مانا جائے گا؟ بولو نہیں مانا جائے گا، اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ان کے اس قول کو۔ لہٰذا پتہ چلا کہ لہو علی الف درہم میں اعتراف کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی کا احتمال نہیں ہے۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق کسی جملے کا مضمون واقع ہو اور اس جملہ میں اس مفعول مطلق والے معنی کے علاوہ کسی اور معنی کا احتمال بھی نہیں ہے، لہٰذا لہو علی الف درہم اعترافاً سے پہلے، اعترافاً کا جو لفظ ہے مفعول مطلق ہے، اور اس سے پہلے اعترفت فعل کو ہم محذوف نکالیں گے۔ کیا نکالیں گے؟ اعترفت فعل کو محذوف نکالیں گے۔ پتہ چلا؟ بولو صورت آ گئی نا؟ دیکھو ومنہا، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت وہ ہے، ای من تلک المواضع، یعنی ان مواضع میں سے ما وقع، اس مفعول مطلق کی جگہ ہے، اس مفعول مطلق کا موضع ہے، وقع مضمون جملۃ، جو مضمون جملہ واقع ہو، لا محتمل لہا، کہ کوئی احتمال نہ ہو اس جملہ کے لیے، ہا ضمیر کا مرجع بھی ذکر کیا لہذہ الجملۃ، کہ کوئی احتمال نہیں ہے لہا اس جملہ کے لیے، ای لہذہ الجملۃ، غیرہ اس کے علاوہ، ای غیر المفعول المطلق، یعنی مفعول مطلق والے معنی کے علاوہ اس جملہ میں کوئی اور احتمال نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے علی الف درہم اعترافاً، علی الف درہم اعترافاً، مجھ پر جو ہے وہ 1000 درہم ہے اعترافاً۔ جزاک اللہ، بڑا پسینہ آیا ہوا ہے، دوڑ کے آئے ہو؟ ایسے تو نہیں پیا جا سکتا نا۔ جی اب آگے اعترفت اعترافاً، اعترفت مفعول مطلق ہے اور اس کے لیے فعل محذوف ہے یہاں پر وجوباً، اور وہ کیا ہے بولیں؟ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انطباق ذکر کیا کہ فاعترافاً مصدر، یہ اعتراف مصدر ہے، وقع مضمون جملۃ، یہ ایک جملے کا مضمون واقع ہے، وہی اور وہ جملہ لہو علی الف درہم ہے، اور وہ جملہ لأن مضمونہ، اس لیے کہ اس کا مضمون الاعتراف، اعتراف کرنا ہے۔ میں نے سمجھا دیا آپ کو کہ لہو علی الف درہم کا معنی اعتراف کرنا کیسا ہے۔ ولا محتمل لہ سواہ، اور اس جملہ میں اس کے علاوہ کوئی احتمال نہیں ہے۔ لہو علی الف درہم کہہ کر یہ کہہ دینا کہ جی میرا مقصود اپنے اوپر اعتراف نہیں تھا، اپنے اوپر اقرار نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ جی اس نے میرے دینے، تو ظاہر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔
ویسمّا ھذا النوع، یسمّا فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، دوست ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے وہ آگے اس کو متعین فرمایا، اے ھذا النوع من المفعول المطلق، یعنی یہ جو مفعول مطلق کی قسم ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے تأکیداً لنفسہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاکید لنفسہ ہی ہے، ہو ضمیر کا مرجع آگے ذکر کیا، اے لنفس المفعول المطلق، یعنی تاکید ہے یہ بذات خود مفعول مطلق کے لیے، بذات خود یہ مفعول مطلق کی ہی کیا ہے، یہ اس کے لیے تاکید ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لأنہ انما یؤکد نفسہ وذاتہ، اس لیے کہ یہ مفعول مطلق اپنے ہی نفس اور ذات کی تاکید کر رہا ہے۔ ذات کی تاکید کیسے کر رہا ہے؟ اعتراف اس کا معنی ہے اور یہ اعتراف والے معنی کی ہی تاکید کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ اپنی ہی تاکید ہو گئی۔ اعترافاً کا اس کا اپنا ذاتی معنی، اور لہو علیہ الف درہم اس کا معنی بھی کیا ہے؟ اعتراف والا، تو یہ اپنے ذات اور اپنے معنی کی ہی تاکید کر رہا ہے۔ لا امرن یغایرہ، نہ کہ کسی اور بات کی جو اس کا مغایر ہو، ولو بالاعتبار، اگرچہ وہ اعتباری ہی کیوں نہ ہو، یعنی ما قبل والا معنی بالکل اس کی ذات والا معنی ہے، اس میں کوئی مغایرت نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ اعتباری۔ اعتباری آگے آپ ایک صورت پڑھ لیں گے، اس سے سمجھ آ جائے گی کہ جی اعتبار میں مغایرت کیسے ہے، پتہ چلا؟ ہاں جی، تو کیا صورت بنی؟ ایسی صورت کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق جملے کا مضمون واقع ہو اور اس جملہ میں اس مفعول مطلق والے معنی کے علاوہ کسی اور مضمون کا احتمال نہ ہو، تو وہاں پر مفعول مطلق سے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کو تاکید لنفسی ہی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں تاکید لنفسی؟ اس لیے کہ یہ اپنے ہی کو یہ اسی معنی کی تاکید کر رہا ہوتا ہے جو اس مفعول مطلق کا اپنا ذاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ما قبل والے معنی میں اور اس مفعول مطلق والا معنی میں کوئی فرق، کوئی مغایرت نہیں ہے۔ جی آگے چلیں، بولو ہیں؟ جی یہ شروع میں جو بار بار عبارت آ رہی ہے، چلو اگلے میں دیکھ لو، اگلے میں تو دی ہوئی نہیں ہے عبارت۔ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ، یہ ماں کے بارے میں آپ کو پہلے دن سمجھا دیا تھا کہ ماں سے کیا مراد ہے۔ دو اس کے مقصد، دو اس کے جو ہے وہ مصداق ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کا مصداق مفعول مطلق ہو، ایک اس کا مصداق کیا ہو؟ مفعول مطلق ہو، دوسرا اس کا مصداق موضع ہو۔ یہ دونوں پر اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ منہا کو ہم نے بعض کے معنی میں لے کر اس کو مبتدا بنا لیا تھا، من کو بعضیہ بنا کر اس کو کیا بنایا تھا؟ یہ مبتدا ہے، بعضها، بعضها کے معنی میں ہو جائے گا، یہ مبتدا ہو جائے گا۔ اب ما سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لے کہ ما یہاں پر موصوفہ ہے، ما یہاں پر موصوفہ ہے۔ اس ما سے مراد اگر ہم لے لیں مفعول مطلق تو بعضها میں جو ہا ضمیر ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ مواضع سے ہے، اس کا بھی مرجع نکالے اور ما کا مصداق بھی ذکر کر دے تو عبارت یوں بن جائے گی، بعض المواضع، کیا بن جائے گا؟ بعض المواضع مفعول مطلق وقع مثبتا وغیرہ جو آپ نے پڑھے۔ بعض المواضع مبتدا ہے، من کو بعض کے معنی میں اور ہا کا مرجع المواضع ہے، تو جو منہا کا لفظ ہے اس کی مبتدا جب ہم بنائیں گے تو اس کی پوری عبارت کیسی بنے گی؟ بعض المواضع، ٹھیک ہے؟ آگے ما سے ہم نے مراد لیا، بولو، مفعول مطلق لیا، تو اب پوری عبارت جو ہو جائے گی بعض المواضع مفعول مطلق وقع مضمون جملۃ۔ بعض المواضع، بعض مواضع، یہ بات ایک ہو گئی، ہاں؟ ایسا مفعول مطلق ہے، بعض مواضع ایسا مفعول مطلق ہے جو جملے کا مضمون واقع ہے، ٹھیک؟ تو بعض المواضع مبتدا ہے، ایسا مفعول مطلق جو مثبت واقع ہے، جو مضمون جملہ واقع ہے۔ اب بعض المواضع یہ الگ چیز ہو گئی، اور مفعول مطلق وضع وقع مثبتا یہ اس کے لیے خبر ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ اس جملہ میں مبتدا کے ساتھ جوڑ والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی آپ کو سمجھ آئی ہے جوڑ ہے؟
کیا ہم نے عبارت بنائی؟ بعض المواضع مفعول مطلق وقع مضمون جملۃ، بعض مواضع مفعول مطلق ہیں جو مضمون جملہ واقع ہے. تو ظاہر ہے مفعول مطلق جو مضمون جملہ واقع ہے اس کا موضع اور مواضع کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. تو پہلی صورت اگر ہم ما سے مراد لے مفعول مطلق تو پھر یہ مفعول مطلق ایسا ہو جائے گا کہ جو مبتدا اور خبر ہے درمیان میں ربط کی کوئی صورت نہیں رہتی. اور یہ رابطہ اور ضابطہ ہے کہ جی رابطے کا پایا جانا یہ مبتدا اور خبر میں یہ ضروری ہے ہر حال میں، چاہے وہ مفرد ہو چاہے پھر وہ کیا ہو، وہ جملے کی شکل میں ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ ما سے مراد اب محل لے لیں، موضع لے لیں. تو بعض المواضع موضع، بعض المواضع ما سے مراد موضع ہو گیا نا. اب بعض المواضع اور ما کا جوڑ تو آپس میں بن گیا، بعض المواضع اور ما کا جوڑ تو آپس میں بن گیا کہ ان کا ربط ہے آپس میں. یوں عبارت بن جائے گی بعض المواضع موضع وقع مثبتا. اب پورا ترجمہ دیکھو کہ بعض مواضع وہ مقام ہے، وہ موضع ہے جو مثبت واقع ہو. اب مثبت کون سی چیز واقع ہوتی ہے؟ مضمون جملہ کون سی چیز واقع ہے؟ وہ موضع ہے یا مفعول مطلق ہے؟ بولو. جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی مثبت واقع ہو، مضمون جملہ واقع ہو، ہاں یہ اس طرح کے واقع ہونے والی چیز کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے یا موضع ہے؟ تو اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ جو حکم مفعول مطلق پہ لگنا چاہیے وہ احکامات ثابت ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ موضع کے لیے. ہاں یوں عبارت بن جائے گی بعض المواضع موضع، بعض مواضع ایسی جگہ ہے ہاں وقع مثبتا جو مثبت واقع ہو، جو مضمون جملہ واقع ہو. تو یہ مثبت ہونا، مضمون جملہ ہونا یہ پھر ثابت ہوگا کس کے لیے؟ بولو. موضع کے لیے. اور یہ بھی غلط ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تو ما سے مراد مفعول مطلق لے پھر بھی مسئلہ، ما سے مراد ہم کیا لیں؟ موضع لے پھر بھی مسئلہ. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یوں کیا کہ ما سے مراد تو مفعول مطلق ہی لیا ہے، ما سے مراد مفعول مطلق ہے لیکن عبارت بحذف المضاف ہے. عبارت کیسی ہے؟ بحذف المضاف کی جی ما سے پہلے مضاف محذوف ہے، ما سے پہلے مضاف محذوف ہے. پوری عبارت جو ہو جائے گی بعض المواضع موضع مفعول مطلق. بعض المواضع ہاں یہ ما سے پہلے بعض نکالیں گے، یہ موضع نکالیں گے اور ما کو مفعول مطلق کے معنی میں لیں گے تو یہ عبارت بن جائے گی بعض المواضع موضع مفعول مطلق وقع مضمون جملۃ وقع مثبتا. کہ یہ بعض مواضع ہاں مفعول مطلق کی وہ جگہ ہے، بعض مواضع مفعول مطلق کی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ مفعول مطلق کیسے واقع ہو؟ وہ مثبت ہو، مضمون جملہ ہو. تو اب دونوں باتیں آ گئی، محل کا ذکر بھی آ گیا، موضع کا ذکر بھی آ گیا اور آگے جو ہے وہ ربط بھی آ گیا. اور آگے جو چیز مثبت واقع ہے، مضمون جملہ واقع ہے، اس کا تعلق بھی مفعول مطلق سے بن گیا. تو یہ اس طرح پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ اس انداز سے ہو جاتی ہے. یہ کچھ پتہ چلا؟ تو یہ ہے عبارت کا مطلب جو یہاں پر نکالا ہے. آگے دیکھیں اگلا جو مقام ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق و مضمون جملہ واقع ہو. وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق کیا واقع؟ مضمون جملہ واقع. یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی ہیں لیکن وہ جو جملہ ہے اس میں اس مفعول مطلق والا معنی بھی پایا جا رہا ہے لیکن مفعول مطلق کے علاوہ کا بھی اس میں احتمال ہے. پہلی صورت اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلی صورت میں یہ تھا کہ جی اس جملہ کے مضمون میں مفعول مطلق کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جملہ کے اندر مفعول مطلق کا جو معنی ہے وہ تو ہے، وہ یقینی طور پر ہے لیکن اس معنی کے علاوہ بھی اس میں احتمال ہے. اس کی مثال سمجھ لے، زید قائم حقا، زید قائم
حقاً، ہاں یہ دو نکمے کھڑے ہیں حقاً، یہ دو نکمے کھڑے ہیں حقاً، ہاں تو دو نکموں کے لیے قیام ثابت ہوا، اور حقاً کا مطلب کیا ہے؟ ہاں پکی بات ہے۔ حقاً کا مطلب کیا ہے؟ پکی بات ہے۔ ہاں اب پکا ہونا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ان کے نکمے ہونے کی طرف یا ان کے قیام کی طرف؟ دونوں ہی احتمال ہے۔ ہاں ہم اس کو لوٹا رہے ہیں ان کے نکمے پن کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ روزانہ لیٹ آتے ہیں۔ تو یہ دیکھ ایک مثال ہے زید قائم حقاً، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہیں کان گرم نہیں کیے اس وجہ سے؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ زید قائم حقاً، قیام زید یہ پہلے جملے کا مضمون ہے، ایسے ہی ہے یہ جو حقاً کا لفظ ہے یہ کیوں آیا؟ قیام زید کے اس بات کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو حقاً کا مضمون بھی کیا ہے؟ قیام زید ہے، ایسے ہی ہے نا؟ زید قائم حقاً یقینی بات ہے، پکی بات ہے زید قائم ہے، تو یہ پکی بات کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں پکی بات ہے، پکی بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ قیام زید سے کوئی الگ چیز ہے یا اسی قیام زید کے بارے میں یہ؟ تو زید قائم سے بھی قیام زید ثابت ہے اور حقاً سے بھی قیام زید ثابت ہے، لیکن جو حقاً سے ثابت ہے اس میں کوئی اور احتمال ہے؟ آپ کہتے ہیں حقا یحق حقاً، پکی بات ہوگی، تحقیق ہو گئی ہے، ثابت ہو چکی ہے یہ بات، جس میں کوئی اور احتمال نہیں ہے، قطعی بات ہو گئی۔ حقاً کا یہ معنی ہے، زید قائم کا بھی یہی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن زید قائم سے قیام زید میں ایک احتمال ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی زید قائم جملہ خبریہ ہے، زید قائم جملہ خبریہ، اور خبریہ کس کو بولتے ہیں؟ بول گئے ہو؟ جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہے۔ جو بھی جملہ خبریہ ہے اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہو اور یہ دونوں کھڑے نہ ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے ہوں اور یہ انہوں نے اپنے نمائندے بھوت بنا کر ہماری طرف بھیج دیے ہوں، تو صدق اور کذب کا احتمال تو ہے نا۔ تو جو بھی جملے اسمیہ جو خبریہ ہوتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے صدق اور کذب کا ان میں احتمال ہوتا ہے۔ اب دیکھو فرق دیکھو، حقاً سے بھی قیام زید ثابت ہے لیکن اس میں کوئی اور احتمال ہے؟ بولو نہیں۔ قیام زید قائم سے بھی زید کا قیام ثابت ہے لیکن اس میں بولو قیام زید کے علاوہ عدم القیام کا بھی کیا ہے؟ احتمال ہے اپنی اصل وضع کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جی حقاً ایک مفعول مطلق ہے، اس کا جو معنی ہے وہ وہی ہے جو ماقبل والے جملے کا مضمون ہے۔ اس جملے میں حقاً والا جو معنی ہے یہ بھی پایا جا رہا ہے، لیکن اس معنی کے علاوہ اس میں اور معنی کا بھی کیا ہے؟ احتمال ہے۔ تو یہ اس صورت کی جو ہے وہ وضاحت ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق جملے کا مضمون واقع ہو اور اس جملہ میں اس مفعول مطلق والا مضمون کا بھی ہے اور اس کے علاوہ کا بھی احتمال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا جیسے اس کی مثال ہے زید قائم حقاً، یہاں پر احق فعل محذوف ہے، زید قائم احق حقاً، زید کھڑا ہے میں اس بات کی تحقیق کر رہا ہوں، میں اس بات کو ثابت کر رہا ہوں۔ تو یہ اس کا جو وجوب اور اس کا اثبات جو کر رہا ہے جو لفظ، یہ یہاں پر حقاً ہے، اس کا نام ہے تاکید لغیرہ۔ اس کی یہ جو قسم ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کو تاکید لغیرہ کہتے ہیں۔ کیوں تاکید لغیرہ کہتے ہیں؟ قیام زید جو حق سے ثابت ہے وہ منصوص علیہ ہے، قیام زید جو حقاً سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ منصوص علیہ، اور قیام زید جو زید قائم سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ محتمل ہے۔
قیام زید دونوں طرف سے ثابت ہے، زید قائم سے بھی ثابت ہے اور حقاً سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقاً سے جو قیام زید ثابت ہے وہ کیسا ہے؟ وہ منصوص علیہ ہے، جس میں کوئی اس کے اوپر نص ہے، اس کے اوپر کوئی اس کے اندر کوئی احتمال اور شک والی بات نہیں ہے۔ اور قیام زید جو زید قائم سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ منصوص علیہ نہیں ہے بلکہ وہ محتمل ہے، لہذا جو حقاً کا معنی ہے وہ بعینی ہی زید قائم کا معنی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں یقینی ہے اور وہاں احتمال کے درجے میں، تو یقین اور احتمال یہ اعتباری فرق ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ اعتبار کا کیا مطلب ہے، ہاں کہ جی زید قائم دونوں سے ایک معنی ثابت ہو رہا ہے، معنی ایک ہے، ذات دونوں کی الگ الگ نہیں ہے۔ زید قائم سے بھی قیام زید یہ ثابت ہے، حقاً سے بھی قیام زید ثابت ہے، دونوں کی ذات ایک ہے لیکن اعتباری فرق ہے۔ اعتباری فرق کیسے ہے کہ جو قیام زید والا معنی حقاً سے ثابت ہے وہ منصوص علیہ ہے، اور جو معنی زید قائم سے ثابت ہے وہ منصوص علیہ نہیں ہے، تو یہ اعتباری فرق ہو جائے گا۔ لے جو سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہو جائے گا تاکید لغیری، کہ یہاں پر حقاً تاکید تو کر رہا ہے لیکن تاکید کیسے کر رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ غیر کے لیے۔ وہ غیر والا معنی اعتباری ہے، وہ غیر والا معنی کیا ہے؟ اعتباری ہے۔ اعتباری کیسے کہ قیام زید دونوں طرف سے ثابت ہے، ہاں یہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے لیکن ایک طرف نص ہے اور دوسری طرف احتمال ہے، لہذا جو بات نص سے ثابت ہو رہی ہے وہ ماقبل سے ثابت نہیں ہو رہی، تو یہ احتمالی فرق ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کو بولتے ہیں تاکید لغیری ہی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاکید لغیری ہی بولتے ہیں۔ اس کا آج اتنا یاد کر لو، کل اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے۔ ابھی آپ پچھلا یاد کرو شاباش۔